آداب بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اوس۔ اس سبق کو لکھنے والے خواجہ حسن نظامی ہیں، تو آئیے ان کے بارے میں پہلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا جنم 1878 یعنی 1878 کو ہوا اور ان کی وفات یعنی ڈیتھ 1955 یعنی 1955 میں ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی دہلی کے ایک معزز خاندان کے فرد تھے، یعنی کہ جس خاندان سے جس فیملی سے یہ بلانگ کرتے تھے وہ ایک اچھی فیملی تھی، امیر گھرانے سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کا بچپن تنگ دستی میں گزرا، لیکن اپنی ذاتی کوششوں سے انہوں نے بہت جلد ترقی کی۔ یعنی کہ ان کا جو بچپن تھا وہ تھوڑا غریبی میں گزرا، لیکن اپنی کوششوں کے باوجود انہوں نے بہت جلد ترقی حاصل کر لی۔ وہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشقوں میں سے تھے۔ اس عشق و محبت کے اثرات ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اردو زبان و ادب میں ان کا مرتبہ بلند ہے، یعنی کہ اردو زبان و ادب کی ہم بات کریں تو ان کا مقام بلند ہے، یعنی اونچا ہے۔ انہیں مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی جن میں عذر دلی کے افسانے اور سپارہ دل کافی مشہور ہیں۔ ان کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت نہایت ہی معمولی چیزوں پر لکھے گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو بھی مضامین لکھے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لکھے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے بات میں سے بات پیدا کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو مطالب نکالے ہیں وہ بڑے سبق آموز ہیں۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کر کے جو انہوں نے آخر میں اس سے سبق لوگوں کو دیے ہیں وہ کافی مطلب نکال کے جو سبق لوگوں کو دیے وہ کافی سراہنیہ ہیں۔ یعنی کہ جن بھی چیزوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے لکھنے کا ایک مخصوص انداز ہے، یعنی کہ یہ جب بھی لکھتے ہیں تو ان کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ سب سے الگ ہے۔ یہ ہے ہمارا سبق اوس۔ تو آئیے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ میں نہیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس سبق کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ الفاظ میں سب سے پہلے ہے اوس باری، یعنی اوس کا برسنا۔ خواست گار، طلبگار، چاہنے والا۔ اودی اودی، ہلکا بینگنی رنگ۔ مینا، بارش۔ اس کے بعد ہے گلے انشائیاں، گل افشائیاں، گل افشانیاں، پھول بکھیرنا۔ مضر، نقصان دہ۔ مخلوق، پیدا کی ہوئی چیزیں اور انسان وغیرہ۔ ناہل ہونا، خوش ہونا۔ قدرت ربانی، خدا کی قدرت۔ بیدار ہونا، جاگنا۔ قدرت ربانی، خدا کی قدرت۔ بیدار ہونا، جاگنا۔ مستغرق، ڈوبا ہوا۔ دنیا و مافیہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے۔ اس کے بعد ہے محشر، محشر یعنی قیامت۔ سیرابی، شادابی، باران رحمت، رحمت کی بارش۔ یکساں، ایک جیسا۔ پوشیدہ، چھپا ہوا۔ صلح کل، سب سے مل جل کر رہنا، سب سے بنا کر رکھنا۔ نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ شجر، درخت۔ حق بجانب، سچائی کے ساتھ حق کی طرف۔ حجر، پتھر۔ تشنگی،
پیاس، دل حق پرست خدا پرست دل، عرفان ایزوا خدا کی پہچان۔ تو یہ تھے الفاظ میں نے ہمارے۔ آئیے اب ہم جو سبق ہے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اوس، برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا خواستگار ہے، یعنی طلبگار ہے، چاہنے والا ہے۔ کسی کو اودی اودی کالی کالی گھٹائیں پسند ہیں، کسی کا دل بادلوں کی کڑک اور بجلی کی چمک سے مست ہو جاتا ہے۔ مجھ کو تو برسات کی یہ ادا بھاتی ہے کہ مینا برس کر کھل جاتا ہے اور صاف آسمان کی رات گزر جاتی ہے تو صبح کے وقت درختوں، پھولوں اور جنگل کی گھاس کی عجیب شان ہوتی ہے، یعنی انوکھی شان ہوتی ہے۔ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے چپ چاپ نظر آتے ہیں جیسے رات کو آسمان کے تارے تھے۔ کیا خبر ہے کہ رات کے وقت تارے ٹوٹ پڑے ہوں اور یہ انہی کی گل افشانیاں ہوں۔ گل افشانیاں یعنی گل بکھیرنا، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو اوس کیا ہوتی ہے؟ صبح جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھاس ہوتا ہے اس پر پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نظر آتی ہیں، تو اسی کو ہم اوس کہتے ہیں، اور جیسے ہی دھوپ نکلتی ہے تو وہ اوس غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو اوس کی خوبصورتی ہے اس کے بارے میں خواجہ حسن نظامی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے، کہتے ہیں کہ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا جسم انسانی کے لیے مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے۔ خبر نہیں یہ کیوں کہتے ہیں، خدا کی ساری مخلوق تو اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، اس کو اس سے کیوں کر نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو سائنس والے بتائیں گے کہ اوس کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اوس قدرت ربانی کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ جن کی آنکھ سویرے بیدار ہونے کی عادی ہے، یعنی جاگنے کی عادی ہے، وہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے اس میں ذات الہی کے ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھولوں کے پاس جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا اور ایسا مستغرق تھا کہ دنیا و مافیہ کی خبر نہیں تھی۔ در حقیقت جوہی کے پھول پر اوس کا انداز قیامت کا ہونا ہے۔ چھوٹا پھول، نازک پتیاں اور اس پر اوس کی ننھی ننھی بوندیں حس و حرکت کرنے والے دل کے لیے محشر سے کام نہیں ہے۔ اوس کی عمر بہت تھوڑی ہے، رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلتے وقت مر جاتی ہے۔ اوس کی سیرابی باران رحمت کی طرح ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے کے لیے یکساں مفید ہے۔ مگر مینا سورج کا مقابلہ کرتا ہے، بادلوں کے لشکر لاتا ہے تو آفتاب کو پوشیدہ ہونا پڑتا ہے، آفتاب یعنی سورج کو چھپنا پڑتا ہے۔ مگر اوس بیچاری بڑی ڈرپوک صلہ کل ہے۔ آسمان پر جب سورج کا عمل دخل نہیں رہتا اور بادل بھی اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں، اس وقت یہ نمودار ہوتی ہے، یعنی دکھائی دیتی ہے، اور سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی جان دے دیتی ہے، یعنی کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو اوس جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ انسان اگر یہ شکایت کرے تو حق بجانب ہے کہ اوس تمام در و دیوار کو شجر و حجر کو تر کر دیتی ہے، یعنی کہ جتنے بھی درخت اور پتھر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو گیلا کر دیتی ہے، مگر کسی پیاسی زبان کی تشنگی یعنی پیاسی زبان کی پیاس دور نہیں کر سکتی۔ اردو زبان میں ایک مثل ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے، گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے، اس میں اوس کی کچھ شکایت نہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے جس کو دیکھ کر دل حق پرست میں عرفان ایزواں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو لکھنے والے خواجہ حسن نظامی تھے۔
تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. یہ تھا ویڈیو کا پارٹ نمبر 1. پارٹ نمبر 2 میں ہم اس کے جو بھی دیگر سوالات ہیں وہ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو آگے بھی ملتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے.